بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب لوگ درود شریف پڑھیے ایک بار۔ بسم اللہ۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے چوتھی رکوع کا۔ 3 تک ہم لوگ شروع کر چکے، ختم کر چکے۔ یہ سورہ یاسین کے چوتھی رکوع کا ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جانیں گے کہ کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور، تو وہ ایک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہ مکہ میں کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، اسلام کم پھیلا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور وہ لوگ نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ گڑھ لیا ہے، اور یہ تو میرے ہی جیسا ساتھی رہنے والا آدمی یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اور اس کو بت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہ وہاں کچھ نصارہ بھی رہے ہوں گے، کچھ یہود رہے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ کافر تھے۔ اسلام بہت پھیلا نہیں تھا، اور یہ جو بات کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا کہ یہ تو ہم لوگ کے خاندان کا ہے، ایسے ہے، کیسے وہ ہو جائے گا؟ ہم بڑے بڑے لوگ ہیں، دولت والے ہیں، عزت والے ہیں، شہرت والے ہیں، اور یہ کیسے؟ ابھی ساتھی تو تھا، اور 40 سال کے بعد اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ حکم ہوا کہ آپ کر دیجئے اعلان۔ تو اس وقت میں جو بات کہتے تھے کہ بھائی سب چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ جو تم بت کی پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے تو بچا نہیں سکتا، خود اپنے کو نہیں بچا سکتا، لیکن ان لوگ کو یقین تھا بت پر کہ یہی ہمارا سب کام کرے گا۔ اس میں سے کچھ لوگ تھے ان کو خدا پر بھی یقین تھا کہ وہ بھی ہے، اور یہ بت کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ سب سفارش کر دیں گے ہمارا اللہ کے پاس، تو اللہ کے یہاں تو وہ سفارش ہے نہیں۔ اسی میں یہ کہتے تھے کہ بھائی قیامت کا دن آئے گا، تو وہ لوگ سب چڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی تم کہتے ہو قیامت آئے گا، تو کب آئے گا قیامت؟ تو ہوا کہ بھائی قیامت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب قیامت آنے والی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ قیامت آئے گا تو آئے گا۔ وہ قیامت میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کیسے قیامت آئے گی؟ تو سور پھونکا جائے گا۔ 2 طرح کا سور ہوگا۔ پہلا سور ہوگا آدمی سو رہے گا، دوسرا سور ہوگا تو جاگ جائے گا، اور وہی ہے نفخہ، سور پھونکا جائے گا۔ نفخہ مانے سور پھونکا جائے گا۔ فی الصور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اجداث بولتے ہیں قبروں کو۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ ایک قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے۔ قیامت ہوگی تو اپنے رب کی طرف سب دوڑے گا، سب لوگ۔
یہ اللہ کے رسول قرآن کی بات لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. ینسلون کہتے ہیں دوڑ کے چلنا، اور الی ربهم مانے اپنے رب کی طرف. یہ لفظی معنی تھا، یہ پورا معنی ہوا کہ جب دوبارہ سور، پہلے سور میں نہیں ہوگا، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور پھونکنے سے ایک جتنے لوگ قبر میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، جو بھی ہے، جدھر بھی ہے، وہ سب دوڑیں گے اللہ کی طرف. قیامت کا میدان ہوگا، اس میں دوڑیں گے سب، وہاں پہنچیں گے. اور کیا بولے گا؟ وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہے گا کہ ابھی تو اے وائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری قبروں سے. من مرقدنا ہماری قبر، مرقد مانے قبر. تو کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، یہی تو قیامت میں تھا کہ اللہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گا، سب لوگ اپنے قبر سے اٹھ کے ایک جگہ جمع ہوں گے، ہمارے سامنے حساب کتاب ہوگا. جنت میں جائے گا لوگ، جو اچھا کام کرے گا، غلط کام کیا ہوگا نامہ اعمال اس کا جو گڑبڑ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور گناہ زیادہ کیے ہوا ہوگا وہ سب جہنم میں جائے گا. دونوں وہی ہوگا. قیامت ہے، فیصلے کے دن کا نام ہے قیامت. یہ قیامت جو ہے اس میں فیصلہ ہوگا. اور کیا فیصلہ ہوگا؟ جو اچھا کام کیے ہوگا، اچھا عمل کیے ہوگا، عمل صالح، اچھا کام کیے ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جو خراب کام کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، وہ سب جہنم میں جائے گا. اور وہاں حساب کتاب ہوگا. وہ حساب کتاب میں ہے، اس حساب کتاب میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک دم انصاف ہوگا وہاں. تو وہ کہا جا رہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہم کو کس نے اٹھا دیا، تب کہا جا رہا ہے ھذا ما وعد الرحمن. اللہ کا یہی وعدہ تھا نا کہ قیامت آ گئی ہے. آگے وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے. اللہ کا وعدہ تھا کہ قیامت آئے گی، لوگوں کو سدھارنے کے لیے کہ تم قیامت پر یقین رکھو کہ ہم جو گڑبڑ کریں گے، کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے ہیں، داہنے سائڈ میں بھی ہیں، بائیں سائڈ میں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ لکھتے رکھتے ہیں. جیسے ہی اچھا کام آپ کیا کہ وہ فٹ سے لکھ لے گا. اور بائیں والا جو ہے وہ گڑبڑ کام کیا، غلط کام ہو گیا تو وہ لکھ لے گا، دونوں لکھ لے گا. اسی کا نامہ اعمال بنے گا. اور قیامت کے دن دیا جائے گا کہ لیجیے آپ جو دن بھر اعمال کیا، رات بھر کیا، جتنی زندگی تھی آپ کی، جو حرکت کیا، جو کام کیا، سب کا یہ اعمال نامہ ہے. دیکھیے یہ قیامت کے دن میں ہوگا. اس کو بدلے کا بھی دن کہتے ہیں، روز جزا کا بھی دن کہتے ہیں، کیونکہ جو اچھا کام کیا ہو جائے گا اس کو بدلہ ملے گا اچھا کا، اچھائی کا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. یہ نہ ہوگی مگر ایک چنگھار. یہ جو سور پھونکا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو کہا ایک زور کی چیخ ہوگی، آواز ہوگی، اس کو چنگھار بولتے ہیں. اتنا زور کی آواز ہوگی، سب جو سویا ہوا قبر میں سب ایک بار اٹھے گا، بھاگے گا مدہوش ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے. سب لوگ یہ ہوگا. ایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو چنگھار ہوگی. جیسے ہی چنگھار ہوا، سور پھونکا گیا، آواز زور کی ایسی بھیانک نکلی کہ سب لوگ جو ہے سے اٹھ کے اور اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے ہوا. کہا کہ سب لائے جائیں گے ہمارے.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج ناانصافی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی ہوگا ہی نہیں۔ جو جیسا کیا ہوگا ویسا اس کو انصاف ملے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، غلط کیا ہوگا تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا اس لیے کہ بتاوے کہ سب چیز کا مالک اللہ ہے، وہی کھانا دیتا ہے، وہی جو دلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، سب پاور اسی کو ہے۔ اور قیامت ہوگی، اس میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ سب رسولوں نے آ کے لوگوں کو بتایا، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کے بت کو پوج رہا ہے۔ جو رسول بھیجا گیا، کہا گیا کہ رسول جو راستہ بتاویں، کہیں کہ کرو وہ کام کرو، اور جس سے منع کر دیں وہ کام مت کرو۔ تو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا ہے اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اور وہ لوگ کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن قیامت کا حال یہاں بیان ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا جب وہاں پہنچے گا۔ تو کہا کہ اس دن ناانصافی یا ظلم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی شخص سے کچھ بھی جو تم کرتے تھے بس اسی کا بدلہ ہوگا۔ جو آپ کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو ظلم کر کے جہنم میں بھیجے یا آپ کے ساتھ زور زبردستی کرے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ انصاف کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ روز زدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اس دن۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ اب جو دو گروپ ہو جائے گا، جو اللہ اچھا کام کیا ہوا ہے وہ سب تو جنت کی طرف جائیں گے، اور جو غلط کام کیا ہوا ہے وہ سب جہنم میں جائے گا۔ تو اس میں کہتا ہے کہ آج اہل جنت، جو جنت میں جانے والے سب ہیں، وہ طرح طرح کے شغل میں، کھیل کود میں مشغول رہیں گے۔ اہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ لوگ تو جہنم میں جائیں گے، ان لوگوں کو تو یہ موج نہیں ہوگا۔ تو جنت کا الگ راستہ ہے، جہنم کا الگ راستہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہے، اور جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ ایک عجب سی بات ہے کہ جنت میں جو آدمی چاہے گا کہ آج یہ ہو جائے، یا یہ کھائیں، یا یہ کریں، یا ایسا بستر آ جائے، ایسے سو جائے، جو بھی جس کی خواہش جنت میں ہوگی وہ چیز موجود ہو جائے گا۔ اور چاروں طرف میوہ رہے گا، درخت رہیں گے، ہریالی رہے گی، پانی رہے گا۔ جنتیں ہیں تو کیا چیز کی کمی ہوگی؟ اس لیے اس جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا، اور جو چاہے گا وہ جنتی جو ہے ان کے لیے موجود ہوگا۔ سلام قول من رب الرحیم۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہربان پروردگار اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فرشتے لے کے آئیں گے، بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ ہی سب کو سلام بھیج دے گا، سب سلامتی رہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ دو گروپ ہو گیا، مجرم لوگ جو ہیں، جو غلط کام کر کے آئے ہیں، ان کو کہا جائے گا الگ، اور جو اچھا کام کیا ہے جنت، اہل جنت، اس کو الگ۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فرمان ہو رہا ہے، اے اولاد آدم، جتنا آدمی پیدا ہے سب آدم و حوا کی اولاد ہے۔ ہر انسان، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی ہو، سب کا اوریجن کہاں سے شروع ہوا؟ آدم و حوا سے ہوا، سب اولاد۔ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، سب پیغمبر کی اولاد ہے، اولاد پیغمبر ہے سب۔
تو کہتا ہے کون ذات ہے، کون کیا ہے، یہ ہے. ارے سب پیغمبر کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام نہیں ہوتے تو پھر آدمی کہاں سے ہوتا ہے؟ آدم سے حوا بنے، آدم حوا دونوں کی شادی ہوئی. آدم و حوا نے اسی سے لڑکا پیدا ہو کرتا گیا، پھر لڑکی پیدا ہوتی گئی، شادی ہوتی گئی، کنبا بڑھتا گیا. اس وقت میں کہا کہ اے اولاد آدم، الم اعہد علیکم لے بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان انہ لکم عدو مبین. یاد دلایا جائے گا اے اولاد آدم. آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی ہندو مسلمان یا جو بھی ہے سب کی روح پاک جو ہے سے نکلی، اور سب سے وعدہ لیا گیا. الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں رب. اب کیسا لیا، کیا لیا، وہ الگ کہانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا اور حکم بھیجا اپنے فرشتوں سے یا رسولوں کے ذریعے. کیا رسول نے آ کے کہا کہ لیبن اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہا کہ تم پرستش نہ کرنا شیطان کی، شیطان کو مت پوجنا. یہ اسی وقت کر دیا گیا. اپنے رسول آئے تو کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو نہیں پوجنا ہے. عبادت جو ہے صرف اللہ کی، اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، پیغمبر کی بھی نہیں. اطاعت ہوگی، حکم مانا جائے گا اس کا، لیکن سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا. اور جو پیغمبر بھی آئے سب توحید، اسی کو توحید بولتے ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرنا توحید کہلاتا ہے. تو اب یہ تو طرح طرح کا بھگوان بنائے ہوا تھا، طرح طرح کا بت بنائے ہوئے تھے. خود ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، وہ بت پرست تھے. وہ بت بنا کے بیچتے تھے. آزر بت پرستی کا اس گھر میں ہوا، پیغمبر پیدا ہوا تو پھر ہوا تو وہ دوسرا کسان. تو کہا کہ بھائی ہم نے تو اسی وقت بھیج کے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو جب کہا گیا سجدہ کرو تو شیطان نے نہیں کیا تو بگڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو جھیلنا پڑا اور کہہ دیا کہ بھائی ہم کیسے اس کو سجدہ کریں، یہ تو مٹی سے بنا ہے، ہم آگ سے بنا ہے، ہم اس سے سپیریئر ہیں، ہم اس سے برتر ہیں، اور ہماری تو عادت ہے کہ آگ جلائیے تو اوپر جائے گا، اس کو جھکیں گے. یہ تو مٹی کی عادت ہے، یہ مٹی پھینکیے مٹی نیچے آئے، تو یہ ہم سجدہ کیسے کریں؟ سائنٹیفک کوشچن کیا تھا. اللہ میں نے کہا نکل جا مرد تم. میں نے حکم ہوا ہے، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کیا، اسی لیے شیطان کو نکال باہر اس سے جنت سے، وہاں سے ہوا. تو باقی شیطان نے کہا کہ ہم کو تو نکال رہے ہیں آپ، لیکن ہم کو بھی تو بہکایا کسی نے. آپ ہم کو موقع دیجئے کہ ہم آپ کے سب نیک بندے کو بہکا دیں. تو کہا جاؤ قیامت تک تم کو اجازت دیا، اپنے پورے فورس کے ساتھ ہر اچھے آدمی کو بہکاؤ. تو انسان جو بھاگ جاتا ہے، کبھی شرابی کے چکر میں پڑ گیا، کبھی بےایمان کے چکر میں پڑ گیا، کبھی جھوٹے کے چکر میں پڑ گیا، لند پھند ادھر ادھر. صحیح راستہ کو جو پیغمبر نے بتایا راستہ، رسول نے بتایا راستہ، اس راستے پر نہیں چلتا ہے، اب چل جاتا ہے شیطان کے راستے پر. تو کہا کہ تم منع کر دیا تھا ہم نے. اسی وقت رسولوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بھائی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اور یہ کھلا دشمن ہے تمہارا. اور کیا کہا تھا؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا. یہی حکم پیغمبر سب لے کے آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. ایمان یہی ہے، توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے.
عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، کہیں سر نہیں جھکے گا۔ احترام کر سکتے ہیں، اپنے بزرگ ہیں تو ان کا احترام ہوگا، عزت ہوگی، ان کا جو نیک بات ہوگی اس پر عمل ہوگا، دین کی بات ہوگی اس کو سنا جائے گا، لیکن کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا، سر نہیں جھکایا جائے گا۔ لیکن پرانے زمانے میں جو پیغمبر لوگ تھے وہ کسی کو ادب کرتے تھے تو سر جھکا لیتے تھے، حالانکہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، سلام کیا، ہو گیا، عزت ہو گئی۔ لیکن یہاں سر جھکانے کی عادت، جیسے قبر میں لوگ سر جھکا دیتے ہیں، تو بھی غلط ہے، نہیں جھکا۔ لوگ کہتے ہیں دل کا ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سجدہ تو دماغ، تم سر کا سجدہ اور دل کا سجدہ دوسرے کو، ایسا کیسے ہوگا؟ جب ہوگا تو ایک ہوگا، اور وہ ہے اللہ۔ ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا، اور تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا شیطان نے، سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، ہر انسان کو وارننگ دیا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، تم اس سے بچو اور اس کے مشورے پر عمل نہیں کرو۔ عمل کس کے مشورے پر کرو؟ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، رسول نے جو کہا وہ کرو، اور جس چیز سے منع کیا وہ مت کرو۔ ہم نے تمہارے پاس قرآن دیا، رسول اللہ کی جو ہے زندگی دی، ایک بہترین نمونہ دیا، تو قرآن سنت کے مطابق تم عمل کرو۔ جو آدمی بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا جو حکم ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہوا ماننا؟ مانتے بھی ہیں تو عمل تو کریے۔ کہا کہ ماننے کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارا عمل کیا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، انہی کو سب کچھ مانتے ہیں۔ عمل کچھ ہے، اب منہ سے کچھ کر رہے ہیں تو نہیں ہوگا۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، اب کہا کہ اب بھوگو جہنم، یہی نے وعدہ کیا تھا کہ غلط کام کرو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو تم کو جہنم ملے گا، اور اگر رسول جو بتا رہا ہے راستہ کو اس راستے سے چلو گے تو تم کو جنت ملے گا۔ صاف صاف ہے راستہ بتایا ہوا۔ اصلوها اليوم ما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ، مانے جہنم میں چلے جاؤ تم، بس۔ تو دو گروپ ہو جائے گا، ایک گروپ ہو جائے گا جو جنت میں جائے گا، ایک گروپ ہو جائے گا جو جہنم میں جائے گا، جو غلط کام کیا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اب وہ لوگ کہے گا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بول دے گا کہ نہیں ہم تو سب کام اچھے ہی کیے ہیں، غریب کو بھی کھانا کھلائے، سب کچھ اچھا کام کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں مہر لگا دے گا کہ اچھا تم بند کرو، اور ہاتھ کو حکم دے گا کہ تم بولو، پاؤں کو حکم دے گا کہ تم بولو۔ اب ہاتھ بولنے لگے گا کہ فلانے جگہ ہمارے یہ کام کیا، یہ کیا۔ پاؤں کہے گا کہ ہم اس راستے میں ہم کو لے گیا، غلط راستے میں، وہ سب بولنے لگے گا۔ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، جو وہ کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ منہ سے ہوگا، انکار کر دیا، لیکن نہیں، اللہ تو جس کو جو دے گا وہ گویا ہو جائے گا، بولنے لگے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے آنکھیں ملیامٹ، مانی کچھ سجھائیے نہیں دے اس کو، ایسا کر دیں اس کی آنکھیں غائب کر دیں، اندھا کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف چلے
یا دوڑے تو انہیں کہاں سوجھوے نہیں کرے گا، کدھر جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اللہ کہتا کہ ہم چاہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے، اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہوں میں گھر بیٹھے مسخ کر دیں۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لنگڑا کر دے، لگڑا کر دے، فالج مروا دے، پھر وہ کیا ہو، اس کا چہرے بدل دے، پھر وہ نہ چل سکیں نہ لوٹ سکیں، کہیں جا بھی نہیں سکیں، ایسا کر دیں۔ ہم چاہتے تو یہ سب ہم کر دیتے۔ یہی تک چوتھا رکوع جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب کوئی سوال پوچھنا ہو؟ ہاں، سب لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رحیم یا کریم اشفی، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ وہی رحیم ہے، وہ کریم ہے، بڑا پیارا نام ہے اللہ کا۔ کتنوں بیمار ہو جائے آدمی، بخار لگ جائے، کچھ ہو جائے، اس میں یہ بڑی مجرد دوا ہے، یہ دعا کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجھے اچھا کر دے۔ اشفی، جب بھی بیمار آدمی کوئی پڑے، پریشانی پڑے، تو اس دعا کو کروانے سے بہت جلد آدمی اچھا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو سب چیز کا مالک ہے، سب ہی تیرے ہی قدرت میں سب کچھ ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، زمین بھی، آسمان بھی، سب چیز کا مالک تو ہی ہے، جنت بھی، جہنم، سب تیرا ہے۔ اے اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ نے درود فرمایا، ہم لوگ بھی درود پڑھتے ہیں اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سیدھے راستے پر چلیں، یہ شیطان جگہ جگہ رکھ دیا آپ نے، بکانے پر لگا ہوا ہے۔ اگر ہماری حفاظت نہیں فرمائیے گا تو ہم تو بہک جائیں گے، اور ہم کو توفیق اگر نہیں ہوگی تو کیسے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے؟ ہمارے سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے ہم لوگوں کو توفیق اے اللہ دے، تاکہ ہم اچھا کام کریں اور برے کام سے بچیں، نہ ہم جھوٹ بولیں، نہ بے ایمانی کریں، نہ دھوکہ دیں، نہ غیبت کریں، بے مطلب کا گناہ اپنے سر پر لیتے ہیں، یہ چغلی کریں، نہ چغل خور جائے گا جنت میں، نہ بے ایمان جائے گا، نہ سود خور جائے گا، اور مشرک تو جائے گا ہی نہیں، جو اللہ کو بھی مانتا ہے دوسری جگہ بھی سر پٹک رہا ہے، نہیں، دوسری جگہ ہے، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو مانگنا اگر ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہاں، واسطہ لگا سکتے ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں نے جو قرآن کی یہ چوتھی رکوع کا بھی مطالعہ کیا، اس میں جو کچھ بھی کمی بیشی رہ گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہوئے اسے قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، جو لوگ حرام کھاتے ہیں یا حرام کا کام کرتے ہیں اور اسی بے ایمانی کے حرام کے کپڑے سے نماز پڑھتے ہیں، اس کی نمازوں قبول نہیں ہوتی ہے، جو دعا مانگتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ حرام کھانے سے بچا، توفیق دے کہ حلال کھانا ہم کو ملے، حفاظت فرمائے اللہ، توفیق دے ہم کو۔ اور جھوٹ
الخبائث، سب گناہوں کی جڑ ہے۔ اے اللہ جھوٹ سے بچا، ہمیشہ سچ بولیں، گردن بھی کٹ جائے لیکن ہم بولیں، سچ بولیں۔ ایسا ایمان والا بنا، ایسا تو انسان جو ہے اپنے شیطان کے چاروں طرف سے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ اپنی پناہ میں لے کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر جتنی بھی عبادت ہم کر سکیں، جتنی بھی حیات ہے سب کی، اور تو ہی صحت دینے والا، تو سب لوگ کو صحت دے، ایمان دینے والا۔ جو تعلیم ہے سب کے گھر سے گانے کی نہیں، اے اللہ قرآن کی آواز آئے، ایسا توفیق دیجئے سب کو کہ سب وہ پڑھیں، امن چین رہے، ملک میں بھی رہے، دنیا میں بھی امن چین ہو، اور دین اسلام جو ہے اس کو ہر جگہ آپ نے کہا کہ غالب فرمائیں گے، تو غالب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر دیجئے، جن کے گھر میں موت ہوا ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار میں موت ہو گئی ہے کلکتہ میں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، اور اس کے بعد ان کے گھر کے بال بچے خاندان کے ہیں سب میں آپس میں محبت دیجئے، نفرت دور کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو صبر جمیل دیجئے۔ ہر آدمی کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل وہ گیا ہے، کل پھر اور کسی کی باری ہوگی، کیونکہ سب کو تو ختم ہونا ہے، اور پھر جب تک کہ ختم نہیں ہوگا مومن کا موت مومن کا تحفہ ہے، تو اچھا کام کر کے جائے گا تو قبر بھی کشادہ ہو جائے گی اور عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ تو ہر آدمی کو دعا مانگنا چاہیے۔ سب سے بہتر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں اللہ یہ دنیا ہے تو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور عذاب قبر سے بچا۔ کچھ لوگ دنیا ہی میں مست ہو جاتے ہیں، تو نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، سب کو چلا جانا ہے، صرف اللہ باقی رہے گا، چاہے پیغمبر رہے ہوں چاہے کوئی ہو، سب ختم ہو جائے گا، اور قیامت آئے گی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ حساب آسان بنا دے اور سب کے گھر میں نمازی بنا دے، سب کو توفیق دے کہ اللہ کا کلام اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے، تھوڑا سا بھی قرآن پڑھنے کی عادت لگا دے، معنی کے ساتھ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا قرآن میں بتایا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو جانے اور اس کو پھیلائے اور اب اس پر عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیا اور سمجھا کچھ نہیں، سمجھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔